اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اقبال اکیڈمی کا شکریہ ادا کرنا اپنا اخلاقی وظیفہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے کتنا طالب علم کو یہاں پر لب کشائی کا موقع دیا۔ جو موضوع میں نے انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے اسلامک فلاسفی ان دا ویو پوائنٹ آف ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اینڈ ڈاکٹر فضل الرحمان، یا دوسری عبارت میں کہیں فلسفہ اسلامی یا اسلامک فلاسفی علامہ محمد اقبال اور ڈاکٹر فضل الرحمان ملک کی نظر میں۔ قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کو شروع کروں، ضروری سمجھتا ہوں کہ سب کچھ پوائنٹس کی طرف میں اشارہ کروں۔ میرا مفروضہ یہ ہے کہ جو سامعین ہیں وہ کسی حد تک یا کم و بیش علامہ اقبال اور ڈاکٹر فضل الرحمان کے افکار سے کسی حد تک آشنائی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک مفروضہ یہ بھی ہے کہ جب ہم کسی ٹاپک کو ان دونوں یا کسی بھی شخصیت کی نظر میں ہم گفتگو جب کرتے ہیں تو اس کے کچھ فاؤنڈیشنز پرنسپلز ہوتے ہیں، ان کی طرف میں اشارہ تفصیل سے اشارہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح میرا مقصد اس لیکچر کے دوران ان پہ تنقید کرنا بھی منظور نظر نہیں ہے۔ چوتھی چیز جو یہاں پر میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلامک فلاسفی کی تعریف۔ آپ جانتے ہیں اسلامک فلاسفی کی بہت ساری ڈیفینیشنز اور تعریف ہمیں سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ اس میں بہت سارے اسلامی غیر اسلامی جو متفکرین ہیں وہ کم و بیش اس چیز کی طرف اشارہ کرتے رہتے ہیں، اور جس چیز کو میں نے اپنی طالب علمانہ زندگی میں اس تعریف کو جو میں نے ابھی تک جو انتخاب کیا ہے، میں جب اسلامک فلاسفی کی بات کرتا ہوں تو اس صورت میں میرا مقصد دی لیوڈ اسلامک ایکسپیرینس ہے، یا کہیں اسلامک لیوڈ ایکسپیرینس، جسے ہم اگر جرمن لینگویج میں کہنا چاہیں تو کسی حد تک زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں سے یہ اصطلاح اخذ ہوئی ہے دس اسلامش ایرلیبن۔ جب یہاں پر ہم اسلامک فلاسفی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر اسلامی فلاسفی کسی خاص مسئلے یا پارٹیکولر ایشو یا پرابلم کی ہم بات نہیں کرتے، بلکہ ایک ہولسٹک اپروچ کو مد نظر رکھ کر ہم گفتگو کرتے ہیں، یعنی اسلامک فلاسفی ایز اے ہول سسٹم آف تھنکنگ۔ یہ میرا جو ہے منظور نظر ہے۔ اس کے بعد اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب میں کہوں گا یہاں پر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال یا ڈاکٹر فضل الرحمان ملک کی نظر میں فلسفہ اسلامی کیا ہے یا کیا نہیں ہے، تو یہاں پر میرا بھی منظور نظر ایگزیکٹلی یہی ہے کہ یہ لوگ فلسفہ اسلامی کو یا اسلامک فلاسفی کو ایز اے ہول سسٹم آف تھنکنگ کیا سمجھتے ہیں، نہیں کہ مثلاً یہ لوگ فلاں پارٹیکولر ایشو میں فلاں معاد کے بارے میں، فلاں اس مسئلے کے بارے میں، فلاں کسی خاص مسئلے کے بارے میں ان کی کیا نظر ہے، یا کسی فلاں خاص شخصیت کے بارے میں ان کی کیا نظر ہے، وہ جو ہے میرا جو ہے منظور نظر نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اصلی گفتگو کی طرف۔ جو سسٹم یا میتھڈولوجی جو ہے میں نے جو انتخاب کیا ہے، اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے اپنی طالب علمہ زندگی میں تقریباً 7-8 سال کی مسلسل تحقیق کے بعد علامہ اقبال کی تمام تر کتابیں فارسی، انگلش، اردو تمام آثار کو پڑھنے کے بعد، یا حتیٰ کہ وہ کتابیں جو علامہ اقبال کے بارے میں لکھی گئی ہیں کسی حد تک آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ہے، یا ڈاکٹر فضل الرحمان کے بارے میں ان کی اپنی تمام تر کتابوں کو تقریباً مطالعہ کرنے کے بعد میرے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں اگر اس موضوع کی طرف نزدیک ہونا چاہوں، اگر اسلامک فلاسفی کو ان دو بڑے پاکستانی متفکرین کی نظر میں بیان کرنا چاہوں تو مجھے کون سا طریقہ یا روش تحقیق یا منہج تحقیق کو انتخاب کرنے کی ضرورت ہے۔ کافی سوچ و بچار کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ اس موضوع کو اگر ان دو بڑے متفکرین کی نظر میں نے تحقیق کرنی ہے، اگر میں نے سمجھنا ہے، تو اس صورت میں جو سینٹر پیریفری والی جو نظر ہے یا جو روش ہے یا جو منہج تحقیق ہے، اس تحقیق کو انتخاب کرنے میں کسی حد تک آسانی ہوگی۔ میں جانتا ہوں ممکن ہے اگر کوئی کہیں کہ اگر ایک اور طریقے کا انتخاب ہوتا تو ہو سکتا ہے کچھ اور نتیجہ نکلتا، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ کسی بھی منہج کو انتخاب کرنے کے کچھ اپنے امپلیکیشنز ہوتے ہیں۔ بیسیکلی سینٹر پیریفری تھیوری میں ایک چیز کو مرکز یا سینٹر سے پیریفری کی طرف موو کرنے کا جو طریقہ کار ہے، جو اپروچ ہے، اس کو اسی میں پرکھایا جاتا ہے۔
تو یہاں پر جو بیسیکلی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیسے جان لیں کہ علامہ اقبال کی مرکزی نظر کیا ہے، مرکزی آئیڈیا کیا ہے، یا ڈاکٹر فضل الرحمن کا جو ہے مرکزی نظریہ کیا ہے، تاکہ اس مرکز سے ہم یہ دیکھ لیں کہ اس مرکزی مسئلے میں یا سینٹرل اس میں تھیم میں جو ہے فلسفہ اسلام، اسلامک فلسفی کا کوئی مقام ہے یا کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر صورت میں کس طرح، اگر ہیں تو پھر دوسری طرف میں آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی کس طرح۔ اب یہ خود ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ علامہ اقبال کا جو میجر تھیم کیا ہے، اور پاکستان یا باہر کے جو بہت سارے جو ہے محققین یا اقبال شناسان نے اس کے بارے میں مختلف نظریات دیے ہیں۔ کافی سوچ و بچار کے بعد، شاید اگر میں کہوں ہزاروں تو شاید یہ جھوٹ نہ ہو، سینکڑوں کے حد تک صفحات مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ علامہ اقبال کا جو بنیادی نظریہ ہے وہ ریکنسٹرکشن والی ہی نظر ہے، جو اس کی اپنی کتاب کا جو ہے اصلی عنوان یا ٹائٹل بھی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال ایک رات کے دوران یا ایک ہی مومنٹ میں جو اس نتیجے تک نہیں پہنچا، اس نتیجے تک یا اس نظریے تک پہنچنے میں جو ہے علامہ اقبال کو خود سالوں سال ٹائم بھی لگ گیا تھا۔ اسی طرح ڈاکٹر فضل الرحمن کے بارے میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ تقریباً کم از کم کوئی 14-15 کے قریب مختلف نظریات موجود ہیں کہ ڈاکٹر فضل الرحمن کا اصلی جو مین جو ایشو ہے وہ کیا ہے۔ جس چیز کو میں نے انتخاب کیا ہے مرکز کے طور پر، سینٹرل تھیم کے طور پر جسے میں نے انتخاب کیا تھا، وہ ہے سنت اینڈ ماڈرنٹی۔ میں اسلام اور ماڈرنٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اسلام اور ماڈرنٹی اگرچہ کچھ لوگوں نے کہا ہے، ان کی اپنی کتاب کے کچھ عناوین میں بھی آپ کو شاید یہ مل جائیں، لیکن جس چیز کو میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے سنت اینڈ ماڈرنٹی۔ علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن کے طور پر، یا جو تجدید بنائے اندیشے دینی کے طور پر، یا جسے بعض اوقات فارسی زبان میں بازسازی اندیشے دینی بھی کہتے ہیں، اس کے طور پر جو میں در انتخاب کیا تھا، اس کے کچھ اپنے خاص لوازم تھے۔ اسی طرح علامہ اقبال نے اس تجدید بنا کو، اس تجدید تک، ریکنسٹرکشن تک پہنچنے کے لیے ایک ڈیکنسٹرکشن بھی کیا ہے۔ خیر اس کی طرف تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، لیکن بیسیکلی جو مین تھیم اس ریکنسٹرکشن کو ثابت کرنے کے لیے جو علامہ اقبال نے جو انتخاب کیا، وہ تین مرحلے یا 3 سٹیپس کے طور پر علامہ اقبال نے مطرح کیے تھے۔ ایک مرحلہ حس ہے یا تجربہ ہے، دوسرا جو ہے مرتبہ عقل ہے، اور تیسرا مرتبہ مینیفیسٹیشن کہیں یا تجلی کہیں یا کشف کہیں، وہ مقام ہے۔ اور ان تینوں کے درمیان جو رابطہ ہے، عموماً بعض اوقات ہمیں دیکھنے کو یہ چیز ملتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں علامہ اقبال نے تجربہ، مثلاً ایمپریکل جو مومنٹ ہیں ان کی تعریف کی ہے، جیسے کتاب میں بھی کم و بیش یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، یا علامہ اقبال نے کچھ جگہوں پر عقل کی تنقید کی ہے، کچھ جگہوں پر عقل کی تعریف کی ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال کے بہت سارے خطوط میں آپ کو شاید عرفان تصوف کے خلاف بہت سارے پوائنٹس آپ کو مل جائیں، جیسے کہ موجود ہیں، اور دوسری طرف بہت ساری جگہوں پر اس چیز کے حق میں بھی بہت ساری باتیں علامہ اقبال نے فرمائی ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے بہترین طریقہ کار جو میں نے اندازہ کیا تھا وہ ہے ہمیں ان تینوں کے درمیان رابطے کو توڑنا نہیں ہے، بلکہ ان کو ایک ہی سیریز میں ہم نے دیکھنا ہے، جسے اگر ہم ہیگلیان اگر اس ٹرم میں اگر دیکھنا چاہیں تو اس صورت میں ہمیں آف ہیبن کرنا ہے اس صورت میں۔ اسی طرح جب جو ہے ڈاکٹر فضل الرحمن نے سنت اور ماڈرنٹی کی بات کی، تو وہاں پر جو طریقہ کار جناب ڈاکٹر فضل الرحمن نے جو انتخاب کیا تھا وہ ہے ڈبل مومنٹ تھیوری کے طور پر، یعنی اس طریقہ کار کو، اس چیز کو ہاتھ میں لے کر ڈاکٹر فضل الرحمن نے کوشش کی کہ اس سنت اور ماڈرنٹی کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے یا جو رابطہ ہے، اس رابطے کو استوار کریں، یا آپ کہیں کلیریفائی کر دیں۔ اس چیز کو مد نظر رکھنے کے بعد اب آ جائیں اسلامک فلسفی کی طرف۔ اب یہ جو میجر تھیم جو میں نے بیان کیا ڈاکٹر فضل الرحمن کا بھی، اور جو ہے جناب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا، آپ اس میں دیکھیں فلسفہ اسلامی یا اسلامک فلسفی کا کوئی مقام ہے یا مقام نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے جو ہے کبھی فلسفے کی تعریف کی ہے، کبھی فلسفے کی مذمت کی ہے۔ خود فلسفے کی بات کر رہا ہوں میں، اسلامک فلسفے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔
یا کچھ جگہوں پر جو ہے آپ جو ہے خاص طور پر جو ریفلیکشن والی اس میں جو ہے نوٹس وغیرہ میں، وہاں پر آپ دیکھیں وہاں پر فلسفے کو کبھی سال خوردگی سے بھی تعبیر کی ہے، یا شعر کے مقابلے میں فلسفے کے مقابلے میں شعر کو ترجیح دی ہے، یا قدرت کو جو ہے فلسفے پر ترجیح دی ہے۔ تو اگر ہم نے علامہ اقبال کو اگر سمجھنا ہے خاص طور پر کسی خاص اس میں اس ہولسٹک اس اپروچ کے ساتھ، تو اس صورت میں ہمیں ضرورت ہے کہ اقبال کو ایز اے ہول سیریز ایک اس میں نہیں کہ اقبال کے خطوط کو لے لیں، یا فارسی اشعار کو لے لیں، یا اردو اشعار کو لے لیں، یا صرف ریکنسٹرکشن کو لے لیں، یا ان کے خطبات کو لے لیں، دوسرے جو خطبات ہیں، یا ان کے لیٹرز کو لے لیں، خطوط کو، جیسے بہت سارے محققین نے کم و بیش کام انجام دیے ہیں۔ تو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو اس صورت میں ہمیں ضرورت ہے کہ اس ہولسٹک اپروچ کو، میں دوبارہ تاکید کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ ہولسٹک اپروچ کو ہم نے نہیں بولنا ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے جب اس ریکنسٹرکشن کے پروجیکٹ کو جب شروع کیا، تو اس پروجیکٹ کے دوران انہوں نے کوشش کی، آپ جانتے ہیں کہ فلسفہ علامہ محمد اقبال اور ڈاکٹر فضل الرحمن دونوں نے تعلیمی شروعات کہیں یا کہیں اس تحقیقی شروعات جو ہے فلسفہ اسلامی سے ہی کی تھی۔ تو ابتدائی ایام میں اس میں جناب علامہ اقبال جو ہے فلسفہ اسلامک فلسفی کے بارے میں یا تعقل کے بارے میں، ریشنلٹی کے بارے میں بہت ہی اچھی نگاہ رکھتے تھے، جیسے آپ کو ڈیولپمنٹ آف میٹافزک ان پرشیا میں بآسانی آپ مشاہدہ فرما سکتے ہیں۔ لیکن رفتہ رفتہ جو ہی ریکنسٹرکشن کا جب انہوں نے یہ میجر تھیم کے طور پر جب اسے انہوں نے پریزنٹ کرنا شروع کیا، تو ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جن چیزوں کو علامہ اقبال نے اپنی اس میجر تھیم میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، زمان ہے، آپ اس میں ہسٹری ہے، اچھا اللہ بھلا کریں اس میں جو ہے اجتہاد ہے، یا حتی ریلیجیس ایکسپیرینس ہے، ان میں ہمیں فلسفہ اسلامی کا وہ مقام نظر نہیں آتا جس کی میں نے پہلے تعریف کی تھی۔ یعنی جو ایئر11 کے طور پر جس تجربے کی بات میں نے فلسفہ اسلامی کی تعریف کی تھی، وہ تعریف والی فلسفی جو ہے ہمیں علامہ اقبال کے ریکنسٹرکشن میں اس فلسفے کی کوئی تعریف نظر نہیں آتی، بلکہ علامہ اقبال کے بہت سارے اشعار میں آپ کو برخلاف جو ہے بہت سارے اشعار بھی ملیں گے، جیسے کہ مثلا علامہ اقبال فرماتے ہیں، حیراں ہے بو علی کہ میں آیا کہاں سے ہوں، لیکن کہاں سے ہوں، من عین، رومی یہ سوچتا ہے کہ جاؤں کدھر کو میں، یعنی من عین کی بات نہیں ہو رہی ہے رومی کی نظر میں، مولانا کی نظر میں الا عین کی بات ہو رہی ہے، یا اسی طرح علامہ اقبال نے فرمایا، عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارابی۔ اگر ہم اس چیز کو دیکھ لیں تو اس کا کیا مقصد یہ ہے کہ علامہ اقبال کی نظر میں فلسفہ اسلامی کو ہم ایلیمینیٹ کر دیں، تو ہم کہیں فلسفہ اسلامی کا کوئی مقام نہیں ہے، یا مثلا کچھ جگہوں پر جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ فلسفہ نے بطور کلی، فلسفی نے بطور کلی جو ہے ایک کنسپچولائز ریالٹی تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، جبکہ اسلام اس کنسپچولائز ریالٹی پر انحصار کرنا نہیں چاہتا۔ دیکھیں میں نے آف ہیون کی جو میں نے بات کی تھی یہیں پر ہے ایگزیکٹلی، یعنی علامہ اقبال چاہتے ہیں اس کنسپچولائز ریالٹی سے گزر کر آبجیکٹیو ریالٹی تک، اس مینیفیسٹیشن تک، اس تک ریچ کرنا، اس پریزنس تک پہنچنا جو ہے مد نظر ہے، اور اسی کے اس میں جو ہے ہم اسلامک فلسفی کو یہاں سے ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں آف ہیون کر کے اس مینیفیسٹیشن کی طرف ہم نے موو کرنا ہے۔ اگر کوئی، میں ان دونوں کو الگ کر کے بیان کرتا ہوں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسلامک فلسفی کو یا کوئی نئی اسلامک فلسفی کو علامہ اقبال کی اس ریکنسٹرکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جہاں پر اس ریکنسٹرکشن پروجیکٹ میں اس نے کلاسیکل اسلامک فلسفی کو ایز اے ہول سسٹم، یونانی زدگی یا ہیلینسٹک یا یونانی معابی اگر کہیں پر کہا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلامک فلسفی اسٹیبلش کریں علامہ اقبال کسی ریکنسٹرکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو اس صورت میں ہمیں اسی ریکنسٹرکشن سے ہی ایک اسلامک فلسفی کو نکالنے کی ضرورت ہے۔
اس سے ہمیں استخراج کرنے کی ضرورت ہے، اس سے ہمیں اب اقبال کی اپنی اصطلاحات میں اس سے ہمیں اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے، ایک ایسی فلسفی کہ جس میں بہت سارے عناصر کا ہمیں اضافہ کرنا ہوگا. ہمیں صرف اس کنسیپچوالائز ریالٹی پہ انحصار نہیں کرنے ہوں گے، بلکہ ہمیں یہ کوشش کرنا ہوگا کہ اس یونانی زدگی سے نکال کر ایک خود، بلکہ اقبال نے کچھ دوسرے خطوط میں بھی جو اشارہ کیا، حتیٰ ہمیں جو ہے ایرانی زدگی سے نکال کر ہمیں ایک اسلامک ٹریڈیشن کی طرف ہمیں نزدیک کر لیں. یہ ہے علامہ اقبال کی نظر جو میں نے عرض کیا. ہمیں اس ریکنسٹرکشن کی بنا پر ایک اور فلسفی کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں اجتہاد، زمان وغیرہ وغیرہ، حتی ریلیجیس ایکسپیرینس کی طرف اچھی خاصی توجہ ہونے کی ضرورت ہے. اپوزٹ ڈبل مومنٹ تھیوری جو جناب ڈاکٹر فضل الرحمان نے پیش کی تھی، ڈاکٹر فضل الرحمان نے جب ڈبل مومنٹ تھیوری کی نظر کو جب پیش کیا تو یہ نظریہ آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ انہوں نے صرف ایک ہی کتاب میں، نہ کسی آرٹیکل میں نہ کسی دوسری کتابوں میں، انہوں نے اسلام اینڈ ماڈرنٹی نامی کتاب کے مقدمے میں، وہ بھی اصل کتاب میں بھی نہیں، اس مقدمے میں اس نظریے کو انہوں نے پیش کیا تھا. لیکن جہاں تک مجھے اندازہ ہے، ممکن ہے غلط ہوں یا صحیح ہوں، اسی ڈبل مومنٹ تھیوری کو ہم لے کر تمام جو میجر تھیم ہے سنت اور ماڈرنٹی کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے، اس کو ہم کسی حد تک بخوبی احیا کر سکتے ہیں. اب دیکھیں کیا ڈاکٹر فضل الرحمان کی نظر میں فلسفہ اسلامی کا وہ مقام ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں، یا وہ تعریف جو میں نے کی تھی ایئر 11 کے طور پر، 10 اسلامی ایئر 11 کے طور پر جو میں نے تعریف کی تھی. جناب ڈاکٹر فضل الرحمان نے اسلامک فلسفی کے بارے میں متعدد جگہوں پر بحث کی ہے. شاید سب سے ایک منظم، اگرچہ ان کی تحقیقات سے ہٹ کر، جو خود فلسفی کے بارے میں جو بات کی ہے، خود اسلام نامی کتاب کے 2 چیپٹرز میں دو چیپٹر میں مختلف جگہوں پر انہوں نے بحث کی ہے. لیکن جو خلاصہ میں عرض کروں، انہوں نے کہا ہے اسلامک فلسفی ایز اے ہول سسٹم جو ہے اسلامک تھیولوجی کے زیر اثر یہ تحریک چلی ہے. ایک دوسرا، یہ کوئی انڈیپینڈنٹ کوئی تحقیق ریسرچ نہیں اسلامک فلسفی، بلکہ یونانی فلسفے کے ایک حاشیے کے طور پر ہمیں دیکھنا ہوگا. یہ 2. تیسری جو اصطلاح ان کی اپنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فلسفہ ہے ہمارے پاس، یہ ان کی اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اسلامک سٹیمپ ہے، اس کے اوپر اسلامک سٹیمپ ہے. تو ہم ڈاکٹر فضل الرحمان سے پوچھ سکتے ہیں آپ نے جو ڈبل مومنٹ تھیوری کے طور پر جو نظریہ پیش کیا، اس میں اسلامک فلسفی کا کوئی مقام ہے یا کہ نہیں ہے؟ ان کی بہت ساری کتابوں سے ہٹ کر اسلام اور ماڈرنٹی کتاب میں شاید کہ انہوں نے بہت ساری جگہوں پر کئی دفعہ بحث کی ہے کہ ہمیں میں اصل کنٹینٹ بیان کر رہا ہوں، شاید ان کے تعبیر یا عبارت ان کی اپنی نہ ہو، اس فلسفے کو سلیبس سے ہم نے ہٹانا نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ ہم نے تعقل کو زندہ رکھنا ہے، ہم نے انٹلیکچوئل جو ہمارے ہیریٹیج ہیں، جو میراث ہے، اس کو ہم نے زندہ رکھنا ہے. لیکن ہمیں اگر اس انٹلیکچوئل ہیریٹیج تک پہنچنا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم ڈبل مومنٹ تھیوری کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دفعہ ہم نے موجودہ زمانے سے لے کر اس موجودہ زمانے سے ہم نے اس سنت تک سفر کرنا ہے، اور اس سنت سے ہم نے سنت کے اندر بھی سفر کرنا ہے. یعنی خود سنت کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ سنت کیسی تھی، ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، اور اس سنت سے جو نگاہ پکڑ کے ہم جو لے کے آئیں گے، اس نگاہ کو جو ہے ماڈرن دنیا سے ہم اپنے آپ کو ہضم نہیں ہونے دیں گے. یہ ڈاکٹر فضل الرحمان کی اصلی نظر ہے. شاید بعض جگہوں پر کہیں کہ انہوں نے ماڈرنزم کی جو ہے تقلید کی ہے. یہ کبھی بھی یہ چیز ہمیں ڈاکٹر فضل الرحمان کی تحقیقوں میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں. یہ چاہتے ہیں ماڈرن دنیا سے ہمیں کنفرنٹ ہونے کا یا روبرو ہونے کی ہمیں جرأت دے دیں. لیکن یہ جرأت کہاں سے آ جائیں؟ یہ جرأت اس وقت ہم میں آ سکتی ہے کہ اگر ہم اپنی سنت کو سمجھ دیں، سنت کو اس طریقے سے سمجھ لیں جو ماڈرن دنیا کی اپنی ضروریات ہیں. یعنی نہیں ہم نے سنت سے ہاتھ اٹھانا ہے، نہیں ہم نے ماڈرنٹی کی جو دریا ہے، اس دریا میں ہم نے غرق ہونا ہے، سمندر میں ہم نے غرق نہیں ہونا، ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور اس کو بچانے کے جو طریقہ کار جو ڈاکٹر فضل الرحمان نے اپنی کتابوں میں متعدد جگہوں پر اس کی طرف اشارہ کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب یونانی کتابیں اسلامک دنیا میں ترجمے ہونے، ان کے کتابوں کا ترجمے کا جب سلسلہ شروع ہوا، مسلمانوں نے اس کے مقابلے میں خوف کا احساس نہیں کیا، بلکہ کوشش کی کہ جیسے میں نے عرض کیا، اسلامک سٹیم کو بند نظر رکھتے ہوئے کوشش کی کہ انہیں اچھی طرح ہضم کر لیں، ان کو پڑھیں، سمجھیں، ان کے اوپر حتی اشکالات بھی کیے، ان کی شرح بھی کی، سب کچھ کیا.
اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم اسی عقلانیت کو، اسی انٹلیکچولیٹی کو یا اسی ریشنلٹی کو جو ہمیں خود اسلامک فلسفی سے زیادہ طور پر ہمیں یہ چیزیں مل جاتی ہیں، اسی کو لے کر ہم اس ڈبل مومنٹ تھیوری میں، شاید جہاں تک مجھے اندازہ ہے، میں اگرچہ انہوں نے جو میجر تھیم آف قرآن میں جو ہے، قرآنک میجر تھیم میں جو ہے، انہوں نے قرآن کی بہت ساری باتیں کی ہے، قرآن کو سینٹرلائز کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن خود اسی کتاب کے اندر بھی جہاں تک میرا اندازہ ہے، اگر آپ ڈاکٹر فضل الرحمن سے انٹلیکچولیٹی کو نکال دیں، ریشنلٹی کو نکال دیں، تو اس صورت میں جو تسلسل یا کنٹینیوٹی یا ان آیات کو جوڑنے کا جو طریقہ کار ہے جو ڈاکٹر فضل الرحمن نے انتخاب کیا ہے، وہ اسلامک ریشنلٹی یا جو ہے عقلانیت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ تو میں خلاصے کے طور پر عرض کر دوں، البتہ جناب ڈاکٹر فضل الرحمن جو ہے اپنی اس میں جو ہے علمی تحریک میں جو ہے کبھی وہ ریکنسٹرکشن کی بات نہیں کرتے، بلکہ آپ کو شاید یہ لگیں کہ بعض جگہوں پر انہوں نے دھیمے دھیمے لہجے میں جو ہے علامہ اقبال پر تنقید کرنے کی بھی کوشش کی ہیں، بلکہ چونکہ ان کا میجر تھیم جو ہے جہاں تک میرا اندازہ ہے سنت اینڈ ماڈرنٹی ہے، وہ ہمیشہ ریوائول کی بات کرتے ہیں۔ بعض یہ چیزیں جو ہے حتیٰ ابھی مثلا کچھ متفکرین کہتے ہیں کہ اقبال نے احیاء کی بات کی ہے۔ احیاء کی بات میں اگرچہ ڈاکٹر فضل الرحمن علمی طور پر علامہ اقبال کے شاگردوں میں سے حساب ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا شاگرد زیرک باہوش، ایک ایسا شاگرد ہے، اس نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، حتیٰ کہ یہ کچھ چیزیں مجھے بعد میں تحقیق میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملی کہ علامہ اقبال کی جو اصلی کتاب ہے ریکنسٹرکشن کو جو ہے عمر کے آخر میں ڈاکٹر فضل الرحمن ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے، کہتے تھے کہ میں نے پہلے جو ہے شاید علامہ اقبال کے بارے میں وہ اندازہ نہیں کیا تھا جو مجھے علمی تحریک میں آگے جانے کے بعد مجھے اندازہ ہو رہا ہے۔ لہٰذا جناب ڈاکٹر فضل الرحمن نے جو ہے ریوائول کی بات کی ہے۔ خیر ان کی جو اپنی کتاب ہے، ان کے وفات کے بعد جب وہ کتاب چھپ گئی، اس میں ریوائول کی بات کرتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنی اس تحریک میں جو ہے ریکنسٹرکشن کے نتیجے تک نہیں پہنچا، اور یہ ریکنسٹرکشن تک پہنچنے کا جو طرۂ امتیاز ہے وہ صرف علامہ اقبال کے پاس ہے، اور اس کے بعد جنہوں نے بات کی وہ یقینی بات ہے وہ طفل مکتب اقبال ہی حساب ہوں گے۔ تو خلاصے کے طور میں دوبارہ عرض کر دوں، اسلامک فلسفی جو اسی حالت میں یا اسی جو ایک ہول سسٹم کے طور پر اگر ہم دیکھ لیں تو ڈاکٹر فضل الرحمن اور علامہ اقبال کی نظر میں یہ فلسفہ جو ہے کرامت نہیں ہے، یا اس طریقے سے کرامت نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں، خاص طور پر جب ہم ماڈرن دنیا سے روبرو ہو رہے ہوں۔ ہم ان میٹافزیکی اور کنسیپچول جو ہمارے پر ریالٹیز جن کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے تھے وہ نہیں، بلکہ ہمیں آبجیکٹیولی ہمیں اس کی طرف روبرو ہونا پڑے گا، اور اس آبجیکٹیولی روبرو ہونے کے لیے ڈاکٹر فضل الرحمن نے جو ہے ڈبل مومنٹ تھیوری کو ہاتھ میں لے کر سنت اور ماڈرنٹی کے درمیان ریلیشن شپ کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور جناب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جو ہے اس پروجیکٹ اپنے اس مین پروجیکٹ میں جو ہے یعنی ریکنسٹرکشن میں جو ہے چاہتے ہیں کہ آف ہیون جو میں نے اصطلاح استعمال کی ہے ہیگل کی، اس اصطلاح کو مد نظر رکھتے ہوئے، یا اگر آپ چاہیں تو اسلامک فلسفی میں تشکیک خاص جو ملا صدرہ کی اصطلاح ہے اس کو بھی مد نظر رکھ سکتے ہیں۔ البتہ میں نہیں چاہتا ہوں یہاں پر ہیگل اور ملا صدرہ کے طور پر کمپیئر وہ کر دوں۔ خیر اس میں جو ہے ہم نے مرتبہ حس کو نفی نہیں کرنی، یہ علامہ اقبال کے بہت اہم نظریات میں سے ہے۔ مرتبہ حس کو نفی کرنا قرآن کے سراسر خلاف ہیں، اور اسلامک فلسفی پر ایک نقد جو ہے ذکر یہی ہے۔ اس کے بعد ہم نے مرتبہ حس سے لے کر سنسیشن سے پرسپشن سے لے کر ہم نے انٹلیکشن کی طرف یا عقلانیت کی طرف ہم نے جانا ہے، لیکن عقلانیت پر ہم نے رکنا نہیں ہے۔ اگر رک لیں تو وہی ہوگا جس شعر کے بارے میں عرض کیا تھا، ہم ہمیشہ یہ سوال کرتے رہ جائیں گے من این، ہم کہاں سے آئے تھے، بلکہ اقبال یہ چاہتے ہیں کہ ہم کدھر جائیں، ہمارا ٹوارڈ کس طرف ہم نے حرکت کرنی ہے، ہمیں جانا کس طرف ہے۔ اسلامک ڈائنامک جو ایک سسٹم ہے اسلامی جو نظام ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اقبال کم و بیش چاہتے ہم سے یہی ہیں کہ اس ریکنسٹرکشن کو ہاتھ میں لے کر، اس انفراسٹرکچر کو ہاتھ میں لے کر، ان بنیادوں کو ہاتھ میں لے کر ایک نئی اسلامک فلسفی کو جو ہے ہمیں اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔